اپنی عقیدتوں کو وابستہ کریں جو قرآن اور سنت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ یہ جو رسمی رواجی پیری مریدی ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں، بس جی مرید ہو گئے جی مریدی چل رہی ہے یہ، اور یہ رسمی رواجی سجادہ نشینی جو ہے اس کا بھی میں قائل نہیں ہوں۔ بڑی واضح بات ہے کہ یہ جائیداد، یہ زمین جو میرے باپ کی ملکیت ہے یہ تو میری وراثت کا حصہ بن سکتی ہے، لیکن ان کا علم جو ہے وہ تو وراثت نہیں ہو سکتی، یہ روحانیت تو وراثت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ سجادہ نشینی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی تصور ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھتے۔ سجادہ نشینی کی سخت مذمت کرتا ہوں میں۔ پیر کا بیٹا پیر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، عالم کا بیٹا عالم نہیں بن سکتا، شاعر کا بیٹا شاعر نہیں بن سکتا۔ اگر بن جائے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر جب تک وہ علم حاصل نہ کرے وہ عالم نہیں بنے گا، جب تک وہ میڈیکل کی تعلیم نہ حاصل کرے وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ اسی طرح پیر صاحب کا بیٹا پیر صاحب کیسے بن سکتا ہے؟ صرف جبے پہن لینے سے، دستاریں پہن لینے سے اور ہاتھ چموا لینے سے تو پیر نہیں بنا جاتا۔ اس کے لیے علم قرآن کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے دل کے تزکیے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کسی شیخ طریقت کی نگاہ کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اپنا کام کرتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ علم اپنا کام کرتا ہے، علم اپنا کام کرتا ہے، تقوی اپنا کام کرتا ہے، تزکیہ اپنے دل کو صاف کرنا اسے تزکیہ کہتے ہیں، یہ اپنا کام کرتا ہے۔ ہر چیز کے اپنے اپنے اوصاف ہیں نا۔ علم پڑھو گے تو علم فائدہ دے گا، اگر دل کو صاف کرو گے تو یہ بھی فائدہ دے گا، لیکن ایک تیسری چیز ہے وہ ہے نگاہ، نظر۔ نظر اپنا کام کرتی ہے، علم اپنا کام کرتا ہے، عمل اپنا زور لگاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ دونوں چیزیں اگر ہوں، علم بھی ہو عمل بھی ہو، لیکن کسی کی نگاہ نہ ہو تو بات تب بھی نہیں بنتی۔ فقط ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ کسی کی نگاہ میں آ جانا بہت ضروری ہے، کسی کی نظر میں آ جانا سب سے بہت ضروری ہے۔ عمل اپنا زور لگائے گا، علم اپنا زور لگائے گا، لیکن کسی کی نگاہ میں آ جاؤ گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کامل ہو جائیں گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور ایک بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہ علم کی اہمیت اپنی جگہ پر بجا ہے، عمل کی اہمیت اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے جن کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا ہوتا ہے وہ خود پڑھا دیتا ہے، ان کو وہ سب کچھ خود عطا کر دیتا ہے۔ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ یہ چیزیں بیابانوں سے ملتی ہیں، خلوتوں سے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے وہ اس کی خود تربیت فرما دیتا ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، کسی صاحب نظر کے پاس جب جائیں تو دعا یہ کیا کریں کہ ہم ان کی نظر میں آ جائیں، ہم ان کی نگاہ میں آ جائیں۔ یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں، کیا؟ علم، بولیے علم، عمل اور کسی کی نگاہ، کسی مرد کامل کی نگاہ، کسی مرد درویش کی نگاہ۔ رسمی رواجی پیری مریدی کی بات میں نہیں کر رہا، جو بندہ شریعت کے تابع ہے اس کی نگاہ میں آ جائیے، جو بندہ قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، شریعت کے تابع چلاتا ہے، کسی صاحب شریعت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجیے، کسی کی نگاہ میں آ جائیے۔ جب یہ تین چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو ایمان اپنا رنگ لے آتا ہے۔
ایمان اپنا رنگ لے آتا ہے، ایمان پر تازگی آ جاتی ہے، ایمان جو ہے وہ اپنا پھل دیتا ہے، ثمر دیتا ہے۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے تو ہو جاتے ہیں، پھل پھول تو جاتے ہیں وہ، لیکن ان پر پھل نہیں لگتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ثمر آور بنانے کے لیے، پھلدار بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کی نگاہ میں ہم آ جائیں۔ تو آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اور التجا کروں گا آپ سے کہ میں ذاتی طور پر سخت خلاف ہوں عرس برائے عرس کرانے کا۔ ایسے ہی اجتماع کرا لیا نہیں، سخت مخالف ہوں اس چیز کا۔ کوئی بھی دینی اجتماع ہو اس کا مقصد تبلیغ دین ہے، احیاء دین ہے، اسلام کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ابھی ربیع الاول شریف آ رہا ہے، ہر سال ماشاءاللہ ہم بڑے جوش و خروش سے عید میلاد النبی کی تقاریب مناتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع نہیں ہوتے۔ اس لیے میں یہ امید کروں گا کہ آج آپ یہاں سے سچے مسلمان بن کر جائیں اور ایک امت کا تصور میں نے جو دیا ہے وہ لے کر جائیں۔ سب برادریوں کے، سب خطوں کے امتیازات کو مٹا دیں، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کلمہ طیبہ پڑھیں اور اس بات کا عہد کریں کہ کوئی بلوچ ہے تو وہ بلوچ نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ہم پاکستانی بعد میں ہیں لیکن محمدی پہلے ہیں، مصطفی پہلے ہیں۔ تو ابھی رانا صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی آنے سے مجھے علامہ اقبال کے وہ شعر پھر یاد آ گئے جو میں نے ابھی پورے نہیں کیے تھے۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو مذہب کا دفن وہ اس کا پیرہن ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر ہم یہ کہتے ہیں اگر اسلام کی بقا کے لیے ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے تو کر دیں گے، برادری قربان کرنی پڑے تو کر دیں گے، خطے کی قربانی بھی دینی پڑے تو دے دیں گے، لیکن دین مصطفیٰ پر آنچ کبھی نہیں آنے دیں گے۔ تو سب سے بڑا پیغام جو آج اس اجتماع کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور یہی ہماری پہچان ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب بعد میں ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ آپ سب کیا ہیں؟ مصطفی ہیں۔ کیا ہیں؟ محمدی ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان دوبارہ محبت مصطفیٰ کا وہ پیغام اور جذبہ لے کر اٹھ اور اس دنیا پر چھا جا، بتا دے اس دنیا کو کہ تو محمد عربی کا غلام ہے، تو کسی خطے کا پابند نہیں، تو کسی ذات برادری کا پابند نہیں، تیرے اوپر اگر کوئی رنگ ہے تو وہ رنگ ہے خدا کا اور محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، اللہ کا رنگ چڑھا لو۔ ومن احسن من اللہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ چڑھا لو اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا رنگ چڑھا لو۔ اور اب ایک بات میں اپنے وجدان سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد رنگ حیدری ہے، رنگ الہی، رنگ محمدی اور رنگ حیدری، یہ تین چیزیں ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو رنگ لو۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلی منی وانا من علی، میں علی میں سے ہوں، علی مجھ میں سے ہے۔ اور فرمایا لحموں کا لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، اس کا خون میرا خون ہے۔ تو یہ تھی چند گزارشات جو میں نے آپ سے کرنی تھی۔ کلمہ طیبہ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند دوبارہ پڑھیں اور اس بات کا اقرار اور عہد کریں کہ آج کے بعد ہماری ترجیحات برادری ازم نہیں ہوں گی، خطے نہیں ہوں گے، زبانیں نہیں ہوں گی، صوبے نہیں ہوں گے، ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اسلام اور محمد مصطفیٰ کا دین ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ہیں لیکن اللہ کو ماننے والے ہیں، سب کا خدا ایک ہے، اور محمد الرسول اللہ ہم سب کے نبی، ہمارے آقا مرشد ہادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی آج کی اس محفل کا پیغام ہے جو میں آپ